بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اپنی اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ پچھلے دنوں ہم نے جو نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا اسے آپ نے بے پناہ قبولیت بخشی ہے. اس پسندیدگی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور آپ کی فرمائشیں زبردست کے حوالے سے یہ بتاتی ہیں کہ آپ یہ جاننے میں اشتیاق رکھتے ہیں کہ زبردست اپنی میکنگ کے دوران کن مراحل سے گزرتا ہے. اور آپ کا یہ اشتیاق قابل فہم بھی ہے, اس لیے کہ جب سے ٹیلی ویژن کا اور فلم کا کام شروع ہوا ہے دنیا میں, ہمیشہ ویورز کو اس بات کا اشتیاق رہا ہے کہ بھئی پردے کے سامنے جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اس کی تکمیل کے دوران پردے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان ٹیلی ویژن جس زمانے میں سیریلز آیا کرتے تھے تو 12ویں 13ویں ایپیسوڈ کے بعد جو آخری قسط ہوا کرتی تھی وہ عموماً اس سیریل کا شو ہوا کرتا تھا, اور اس میں پاکستان ٹیلی ویژن جو NG ٹیکس ہوا کرتی تھیں مختلف آرٹسٹ کی وہ چلایا کرتا تھا. لوگ اسے بھی بہت شوق سے بہت اشتیاق سے دیکھتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ بھارت کی فلم انڈسٹری بہت بڑی ہے تو لہریں بہت پاپولر تھا, کیونکہ لوگوں کو بہت دلچسپی ہوتی تھی کہ بھئی فلموں کی میکنگ کیسے ہوتی ہے. آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو لہریں بہت ہی پاپولر پروگرام ہے. یہی سب سوچ کر ہم نے آپ کے لیے زبردست گلگلے کا آغاز کیا تھا, تو آج زبردست گلگلے کی قسط دیکھیں. ویسے طاہر بھائی آپ بھی اہتمام سے فلمز دیکھتے رہے؟ میں تو شوقین ہاں فلموں دا, اج بھی نہیں چھڑدا میں تے فلم, لیکن میں انڈین نہیں زیادہ ویکھدا, ہالی ووڈ دیاں زیادہ ویکھ رہا ہوں. کامر فلم جو نا طاہر صاحب ورگے بندے دی پکوڑیاں دی دکان ہوندی. عظیم اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. عمران نو تو صرف پیسٹری وجدی نا, انہاں نو نال پلیٹ بھی وجدی ہے. تو سر والی حرکتیں میں کہ میں جگہ اس تے بیٹھا سی. اب اس کے بعد ایک کہے گا انہوں کرسی وجدی ہے, پھر کہے گا انہوں ٹیبل وجدا ہے. سوری جنگ دے دوران برف باری ہو گئی تے بتی. اچھا, سائز بھی ہیوی اور مختلف ہے. ایک ایوریج سوریا دم کا سائز جو ہے وہ تقریباً آدھا کلو ہے. ڈیلے باہر آ جاندے ہوں گے. بتانا بھی نا کہ کیوں آ جاتے ہیں. جی پہلا کلیئر کرا رہے چلو اچانک ہم خریدو تو ڈیلے باہر. کیا جی کوئی خاموشی دے شیر ہے؟ چپ تے سوری. تو ویسے اپنے حساب نال پوچھ کو صفائی تے شیر ہے. کیا جی یہ بڑیاں چوکتاں کردا ہے اے سینیٹائزر. عمران وہ اس کی اوپننگ کیا تھی تمہارے اچھا بعد نہیں صاحب لگتا انگریز نے تے رستہ بھول گئے. اور نانی ہوراں دے منہ چ دند کوئی نہیں سی, ایک گانا پورے 5 گھنٹے چ گاندے. اور ماشاءاللہ نانی ہوراں دے منہ چ دند کوئی نہیں سی, یہ پورا گانا 5 گھنٹے چ گاندے سن. رک گئے تھے آپ. اور ماشاءاللہ نانی ہوراں نانی اور نانی پاری اٹھ کے ٹور پھر تیری اٹھ کے ٹر پہ تیری ٹر. ٹھیک ہے, نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے. اچھا جی اچھا میں ویسے پھر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لاشعور میں یہ بات جا سکے. شوشو ہاں ٹھیک ہے جی. اپنا نکل گئی, جتنی بھی چیزیں گندگی پیدا کرتی ہیں کوشش کریں کہ اس کو یہاں تو بالکل نہ استعمال کریں, عام زندگی میں بھی نہ استعمال کریں تو آپ اچھا محسوس کریں گے. کیا بات. طاہر نے ہولی جی کیا گٹر. جے بیڑا نہ پھڑیا جاوے تے پچھوں کہنا دے ایدا ثواب دادا دادی دے روح نوں پچاوی جا. ہائے ہائے کتنا پرانا لطیفہ تو نے جوڑا ہے. طاہر تو وڈی تے بھی مار پئی, ایڈا سستا بکرا لے ہم چاندراج نو بلی لے گئی. اچھا سخاوت بھائی سمجھتے میں صرف شاعری پڑھتا ہوں, اسٹیج ڈرامے میں کچھ نہیں دیکھا. یہ کتے ویکھ لیا تسی؟ یہ کتنی بار بکری بلی لے گئی. بکرے نو بلی تو پہلی باری لگائی. نہیں تو تھوڑا شفٹ کیتا, بلی لے گئی جڑا بلی تو بلی پتہ نہیں کی کچھ لے کے جا چکی ہے کامیڈی. یہ چور بلی ہے جی. اچھا اب دوستو ذرا 1 منٹ خاموشی اختیار کیجیے گا. میں ایک ہاتھ نال گٹار بجاؤن ڈیا پھڑی سی, دوسرے نال میں بجاؤن ڈیا سی. تسی دسو میں منہ نال انگوٹھی چک لئی آ. انگوٹھی کلیئر. میں ایک ہاتھ جی آہو جی میں ایک ہاتھ جی گٹار. آہو جی میں ایک قتل. آہو جی انہوں نے کیا نا یہ تو گٹار وہ حصہ ہے اس جملے میں جملہ جوڑنا ہوتا ہے نا جی میں گل بڑی.
पीटीआई के बारे में कुछ नहीं बोलना। ਕਿਉਂ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ सके। अपने शबाज अब मुझे तस्नीम साहब को जो कहना होगा ना मैं आपसे कहूंगा, और आपकी भी सुनेंगे नहीं, आप इनका ना हाथ पकड़ के रोक लीजिएगा, हाँ, यूं करके ना कुछ करके रोक लीजिएगा। आप हुकुम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ। आइए, कुत्ता नहीं कहना, कुत्ता नहीं कहना। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤਬੀਅਤ ਯਾਦ ਹੋ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ हंसना नहीं? नहीं। ऐसी तेरी तबीयत साफ करेगी। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਸਨ। बिया दौड़े ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੌਰ ਦੱਸ ਲੈ। नहीं 10 लाख ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। बस बूटिया फिर खुश हो जा, बाबा भी आजकल 4G ते शिफ्ट हो गया है। 5G थे। 5G ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ। 5G ਤੂੰ ਕੀ ਰੂਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। अच्छा देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बू, ये शलवार का कमरबंद, वाशरूम, ये गटर का ढक्कन, इस किस्म की जितनी भी स्टिंकी चीजें हैं उनका जिक्र न किया। ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿੱਦ ਕੋ ਮਰਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਕੰਜੂਸ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬਾ ਜੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਵਾਰੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ। ठीक है, ये मसाला ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਇਧਰ ਤੇ ਫਨ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨ ਵੀ। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की, इसकी निस्बत क्या है जो गुफ्तगू हम कर रहे थे, इससे क्या रेलेवेंस है इसकी? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। कंजूस माल इकट्ठा करना और चीज है, कंजूसी और चीज है। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 2 ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਆ 2 ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਖਤ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੱਥ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਅਗੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਟਾ ਲੈ ਲਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹਾਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹਸਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ। ये जो आपने दास्तान अमीर हमजा बयान की है, ये 10 मिनट के सेगमेंट में कैसे फिट होती है? इसका मतलब क्या है? ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ। कंगल वाली। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨੇ, ਗਰੀਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਛੂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਲੇ ਤੋਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮਸਕੀਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। जब आपने यही कहना था तो बीच में ना ही बारी लेंदा। तो सर 1 सेकंड दे दे, मैं इसकी कहानी बना लूं पहली की ना, जरा उससे दिलचस्पी बढ़ जाती ਕੇਲਾ ਵੀ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੈ। है। अरे बाद में खिला लें केला, 1 सेकंड। ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। नासिर दे नासर दे कोल कोल। प्यारा मेरा भाई। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਭਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। अपने ख्वाब तो अपने ही होते ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। साहब जी, ख्वाब ठीक करे ना करे, मेरा नाम ठीक करे। ओके जी, स्टैंड बाय गाइस, एक वार्म अप क्लैप करेंगे सब लोग। मैं अपनी क्लैप पहले रजिस्टर्ड करा चुका हूँ। अच्छा, मस्ताने इतनी ना करके मुनाफिकत लगना शुरू हो गया। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है हू बहू। ਜਿੱਦਣ ਮਾਈਕ ਦੇ 2 ਕੁ ਤਬਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। आप लोगों को याद होगा कि हमने शोले फिल्म का बहुत ही पॉपुलर गीत डिस्कस किया था, महबूबा ओ महबूबा। जी जी। और हमने आपको बताया था कि डेमिस रूसोस के गाने की कॉपी था वो। जी जी। तो शोले में सिर्फ एक वही गीत कॉपी नहीं था, एक गीत और भी ऐसा है जो कि कॉपी था। ऐसे हैरानगी की बात है, एक गीत बड़ी मुश्किल से हजम किया। और आपको पता है इस मरतबा उन्होंने किस सिंगर के गाने पर हाथ साफ किया था? आर डी बर्मन साहब ने। किसके? मेरी एक फेवरेट सिंगर है, पहले भी हमने उनका जिक्र कर रखा है, मगर ये मैं बताऊंगा आपको प्रोग्राम के अगले मरहले। वाह। और मैं बताता चलूँ कि अब तक की तहकीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये पता लगे कि शोले फिल्म के मजीद गीत भी कॉपी थे। सारी शोले ही ना कॉपी हो जाए। नहीं, वो तो हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगता रहा है। अच्छा जी। जी, इस पर आने वाले दिनों में किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि शोले में और क्या क्या कुछ
کاپی تھا. بعد جو پتہ چلا امیتابھ والا رول مارلن برانڈو نے کیا. آپ یوں سمجھیے کہ کم از کم بھی 11 سے 12 فلموں کی کاپی کی گئی تھی شعلے میں. ارے او سامبا جی سردار. تو سانبا نہیں تو علامہ. اے سلیم جاوید اور رمیش سپی نے ہم سے کاپی فلم میں کام کروایا. اس کی سزا ملے گی, برابر ملے گی. وہ کہنا بھائی کتنے آدمی تھے میں انہوں گل کرنی ہے. تیرا کیا بنے گا کالیا. دور کو اس گاؤں میں جب رات کو بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا, سو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا. آپ نے پھر عمر شریف صاحب یاد کروا دیے. میں نے عمر بھائی کے ساتھ جب گبر کا رول کیا تو ان کی بڑی خوبصورت پنچ لائن تھی. میں نے کہا دور کو اس گاؤں میں جب رات کو بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے, آگے سے انہوں نے کہا گبر بچے کے لیے دودھ لیا. بہت بڑے فنکار تھے وہ, بے شک. بہت بڑے. اللہ غنی کی رحمت فرمائے. آمین. ارے او بسنتی, وہ بسنتی نہیں, بسنتی دا خچر ہے. یہ کیا کھچ مار رہے. ارے او بسنتی, جب تک تیرے پیر چلیں گے تیرے بھائیوں کی آمدن بڑھے گی. یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر, نہ یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر. وہ دے دے سالیا لا دے گا. اب آپ کے اندر کے شعلے ختم ہو گئے ہو تو آگے بڑھوں. یاد رکھوں گا اینکر, تجھے یاد رکھ. انہیں تو بھی چوک کے پہاڑیاں چلا جانا جی. میں انتقامی طور پہ رام گڑھ میں آپ کا ایک مشاعرہ رکھنے والا ہاں, ہوں. واہ. زبردست کے باسیوں اور چند مراسی ہوں. کیا جی آ رہے نا کچھ چندہ چندہ کرتا. اچھا, ابھی ہم نے بات کیا کہ بھی شعلے میں بہت ساری فلموں کو مکس کر کے اور کاپی کیا گیا تھا. تو پوری دنیا میں یعنی کہ فلم میکرز ایک دوسرے سے انسپریشن لیتے ہیں. اس کو آئیڈیلائز نہیں کیا جا سکتا, نہ اسے پروموٹ کرنا چاہیے. کام وہی ہے جو اوریجنل ہو. جتنا اوریجنل ہوگا اتنا اس کی داد ملے گی. یہی وجہ ہے کہ فلمز کے جو بڑے بڑے ایوارڈز ہوتے ہیں دنیا میں, ان میں صرف اوریجنل موویز جو ہیں وہی ایکسیپٹ کی جاتی ہیں اور انہی کو جگہ ملتی ہے. مگر یہ بھی درست ہے کہ پوری دنیا میں ہالی ووڈ کیا, بالی ووڈ کیا, چائنا کیا, پاکستان کیا, انسپریشن بھی لیتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس میں واقعہ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ ایسے ہی ان پہ بہت اعتراض ہوا سلیم جاوید صاحب پہ کہ بھائی آپ نے 11 فلموں کو ملا کر مکس کر کے شعلے میں پیش کیا ہے. تو جاوید صاحب نے یا سلیم صاحب نے, غالباً جاوید صاحب نے, وہ ہیں بھی ذرا بیٹی, انہوں نے فوراً جواب دیا کہ پہلے تو آپ اپنی انفارمیشن درست کر لیں. یہ 11 نہیں 12 فلموں کا چرپاتے ہیں. پھر جملہ انہوں نے بڑے مزے کا کہا, وہ 12 فلمیں آپ نے بھی تو دیکھی ہیں نا, آپ لکھ دیتے شعلے. بہرحال 15 اگست 1975 کو شعلے بھارت میں ریلیز ہوتی. اس کے ڈائریکٹر تھے رمیش سپی, میوزک دیا تھا آر ڈی برمن صاحب نے. کاسٹ میں سبھی جانتے ہیں کہ دھرمیندر, امیتابھ بچن, جیا بہادری, سنجیو کمار, امجد خان صاحب اور ہیما مالنی شامل تھی. یہ کاپی گانا پکچرائز ہوا تھا ہیما مالنی پر, اور اس کاپی گانے کو گایا تھا لتا منگیشکر صاحبہ نے. پہلے کاپی گانا سنتے ہیں, پھر میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل گانا کس خطے میں پروڈیوس ہوا تھا اور کس نے پروڈیوس کیا تھا. پہلے شعلے کا کاپی گانا سنتے. مالنی یہاں پہ کتنی ینگ لگ رہی ہے. کیا بات. میاں صاحب کہتے ہیں سن جدو میں گانا سنتا تھا کپڑے استری کرا لینا ہوں. ہاں جی, مالنی تو منے نا اسٹوڈنٹ لائف سے بڑی پسند ہے جی. ہاں جی, یہ گل دھرمیندر صاحب نے پتہ لگ گئی نا, انہوں نے تینوں سچی پوچھی انج کر دینا. اوریجنلی یہ گانا معروف ایرانی سنگر گوگوش نے 1974 میں گایا تھا. کیا جی آپ نے بتایا تھا گوگوش آپ کو بہت پسند ہے؟ جی, گوگوش مجھے بہت ہی پسند ہے. حالانکہ تو 40 سال بڑا ہے. وہ ایک خاتون ہے اور حسین خاتون ہے. گوگوش کے گانوں کے ساتھ جو رومانس ہے اس سب کی ایسی کی تیسی پھیر دیا تھا. چلو 80 سال عمر ہو گئی ہونی, ہوں تو مچھا آ گئی ہونی. اب بھی بڑی گریسفل لگتی ہیں. کیا بات ہے. کیا جی آپ کو کبھی ان کو لائیو سننے کا موقع ملا؟ ایران والے نے بارڈر نہیں کراس کرنے دیتا, نہیں تو انہوں نے سونا نا. اچھا, آپ کو پتہ ہے ایرانی ریولوشن کے بعد 1979 کے بعد 2000 تک گوگوش نے پرفارم نہیں کیا. وہ کیوں شاہ جی؟ فیمیل سنگرز پر بین تھا وہاں. اور جو صدف نے بات کی 2013 میں 12 یا 13 میں میں لندن میں تھا اپنے مشاعروں کے سلسلے میں,
تو گوگوش کا کانسرٹ تھا وہاں، مگر وہ ٹکٹ نہیں ملی کیونکہ ایک ہجوم تھا گوگوش کو سننے کے لیے. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਾਨੀ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ. ਫਿਰ ਆਰਾਨੀ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਗੂਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ. یار من آمدم میں نے ایسے ہی سنا ہے. اچھا جی ساری پھر فارسی زبان پہ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਅਫਗਾਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. تو ساری زبانیں چھڑ کے اپنی زبان نال تیار کر. ساری فارسی زبان پہ عبور تو حاصل ہے نا آپ کو. پتہ نہیں کسی بھی زبان تے عبور حاصل نہیں. نہیں بالکل بھی نہیں ہے مجھے، یعنی کہ ایک بہت ہی ٹوٹی پھوٹی سی، وہ بھی اس لیے کہ اردو کے ایک شاعر کی حیثیت سے جب آپ پڑھتے ہیں اقبال کو، غالب کو اور دیگر شعراء کرام کو، تو فارسی آمیزش بہت رہی ہے اس پورے دور میں. فیض صاحب کے یہاں بھی بہت آپ کو ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب میں نے یہ گلستان بوستان پڑھی اور یہ سب، تو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، غور کروں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اچھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مگر عبور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولانا روم کو بھی میں نے یہ کیا کہ پورا فارسی میں پڑھا، پھر ترجمہ پڑھا انگریزی میں بھی اردو میں بھی، تو اس سے بھی تھوڑا سا آشنائی ہو جاتی ہے کہ اچھا کیا معنی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اردو کے اندر خود فارسی کے بے پناہ الفاظ ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ. ماشاء اللہ تے خوبصورت نے نا فارسی لگتے نے، تسی ایتھوپیا دے لگن رہے ہو. تسی بھاویں خوبصورت بھی ہوندے، تسی ایتھوپیا دے ہی. ناظرین اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک. واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ گوگوش کے کس گانے سے شعلے کا یہ گانا کاپی کیا گیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا ہو بہو، اور شعلے کا ایک کاپی گانا میں نے آپ کو سنوایا تھا، جب تک ہے جان. ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲੋ. آگے بول کے میں جھکتا گاڑیاں. ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਨਾਚੂਗੀ. ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ. سر صاحب تسی زنانے بھی ہوندے تو بھوکے رہنا سی. بہرحال شعلے کا یہ معروف گیت کاپی تھا اور اوریجنلی گوگوش کے گانے سے کاپی کیا گیا تھا. گوگوش کا ذکر چل رہا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں. ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਗੂਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਗੂਸ਼. تسی بھی تے کتا رکھیا انہوں کہتے کتوش. آپ گوگوش کو سنیں آپ دیوانے ہو جائیں گے. انہیں کی سننا گگوش نو، پیو دی تے سننا. تو آپ کو پتا ہے کہ ایرانی میوزک میں، خاص طور پہ پاپ میوزک میں، گوگوش کو وہی مقام حاصل ہے، آپ یوں سمجھیے جو ہمارے ہاں نور جہاں کو حاصل. بلا کی سنگر تھی، اور اس پہ یہ کہ بہرحال ایک حسین خاتون. تسی انہوں نے سنگر دی وجہ تو پسند کرتے ہیں یا خوبصورتی دی وجہ؟ بیگم سے کہا ہے کہ صرف سنگنگ کی وجہ سے. تو شعلے کا یہ گیت گوگوش کے جس گانے سے کاپی کیا گیا تھا، یہ اصل میں گوگوش کے گانے کی اوپننگ تھی، اوپننگ پیس ہے. آپ سنیے کس قدر خوبصورت اوپننگ پیس ہے. جنہیں محبت تو سنگا تو سین بھی کریں. اور آر ڈی برمن کا کمال یہ ہے کہ اس ایک پیس سے کس قدر خوبصورت گیت انہوں نے تخلیق کیا. مگر گوگوش کے تو کیا ہی کہنے. کیا ہی کہنے. تانوں ویکھ کے اندازہ ہو رہا ہے شاعر بالکل سیٹ ہو جائے نا یہ ایسا آلہ پونڈ بن جائے. آئیے اوریجنل گانے کا لطف لیتے. ਇਹ ਗਗੂਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. گوش نو ویکھ کے دل کر رہا ہے کاش 50 سال پہلے پیدا ہوئے. اچھا گوگوش کو لوگ ایرانی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے والد آذربائیجانی تھے، پرشین سنگر تھیں یہ بنیادی طور پر. اور گوگوش کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے کئی زبانوں میں گایا. تانوں کیڑی پسند آئی ہے؟ پرشین میں جو ان کے گیت ہیں سننے سے تعلق رکھتے. اچھا ایڈی تعریف کر رہے نے، انہوں نے بریک لے کے تے اپنے دفتر چ بہ جانا. اسی اتنے لائٹاں ویکھدے. گوگوش نے پرشین میں گایا، گوگوش نے آذربائیجانی میں گایا، گوگوش نے ٹرکش میں گایا، انگلش میں، اسپینش میں، اٹالین اور فرینچ میں بھی گایا. گوگوش نے بغیر پیسوں سے نہیں گایا. کیا جی اس سے پہلے بھی آپ نے اس گانے کا ذکر کیا ہے، من آمدم، لگتا ہے آپ کو بہت پسند. گوگوش کے جو نمائندہ گانے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، بلکہ سر فہرست ہے. اور بول دیکھیں نا اس قدر خوبصورت اس کی شاعری ہے. من آمدم
عشق فریاد کند من آمدم کہ نوز بنیاد کند. ਉਹ ਖੋਤੇ ਕੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸੋ. یار اس کا جو مفہوم ہے کہ عشق یہ فریاد کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں, اور میرے آنے کی جو بنیاد ہے وہ محبوب کے ناز اور ادا ہیں. من آمدم کہ نوز بنیاد. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਜੀ? ਇਸ਼ਕ ਫਰਿਆਦ ਕੋਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਚ کدی کدی نہایت بھی کونے. اچھا جی, اگلا گانا جو ہم ہو بہو میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ لیا ہے ہم نے فلم من سے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس فلم میں 5 گانے تھے اور پانچوں کے پانچوں گانے کاپی تھے. جولائی 1999 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. اس کے ڈائریکٹر تھے اندرا کمار, میوزک دیا تھا سنجیو درشن صاحب نے. پنج تے پنج کاپی نے جی, تے میوزک ڈائریکٹر دا نام کیوں پایا؟ کاپی تو انہوں نے ہی کیے تھے نا. سارے گانے کاپی کیتے نے, فلم انہوں نے مان بنائی ہے. من کی نمایاں کاسٹ میں شامل تھے عامر خان صاحب, منیشا کوئرالہ, انل کپور اور شرمیلا ٹیگور. اس کاپی گانے کو گایا تھا ادت نارائن اور کویتا کرشنا مورتی نے. پکچرائز ہوا تھا عامر خان اور رانی مکھرجی پر. رانی مکھرجی دی آواز کوکب صاحب ورگی سی. ہاں تو وہاں نہ رانی مکھرجی جیسا کوئی ہے نہ یہاں کوکب صاحب جیسا کوئی ہے. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ. ਉਹਦੀ ਹਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ. من کا کاپی گانا سنتے ہیں. واپس آ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل گانا 1999 سے کتنے برس پہلے اور دنیا کے کس کونے میں, بلکہ کس کس کونے میں پروڈیوس ہوا تھا. واہ. کاپی گانا سنتے ہیں. اچھا بھائی, اوریجنلی یہ گانا 1999 سے تقریباً 6 برس پہلے ایک فرینچ الجیرین سنگر ہیں رشید طہا, انہوں نے گایا تھا. 90s کے دور میں یہ رشید طہا ہی کے کریڈٹ پہ تھا اور انہی کے نام سے یہ دنیا میں مشہور ہوا. رشید طہا کا گانا آپ سنیے. میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ رشید طہا نے بھی اوریجنلی یہ گانا پروڈیوس نہیں کیا تھا. اوریجنلی یہ گانا رشید طہا سے بھی, یعنی کہ 96 سے بھی کتنے برس پہلے کس نے پروڈیوس کیا تھا, واپس آ کر. سر یہ تو بالکل سیم ہے. جی ہاں, بالکل سیم ہے, صرف بول من والوں نے اپنے چڑھا دیے ہیں. کیونکہ 90 کی دہائی میں رشید طہا کا گانا ہٹ تھا تو خیال یہی ہے کہ من والوں نے یہیں سے کاپی کیا ہوگا. مگر اوریجنلی یہ گانا رشید طہا سے بھی 20 برس پہلے ایک اور بڑے معروف الجیرین سنگر تھے, دھامانی الحراچی, اسی قسم کا کچھ ان کا نام تھا, یہ انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਨਾ گایا ਹੋਵੇ. یہ تو ہوتا ہے بعض اوقات, آپ تحقیق کرتے چلے جائیں تو نئی سے نئی بات آپ کے علم میں آتی چلی جاتی ہے. مگر اس وقت تک ہمیں یہی علم ہے کہ اوریجنلی یہ گانا دھامانی ہی نے پروڈیوس کیا تھا. آئیے اوریجنل گانے کا لطف لیں. ہاں جی, آپ بھی بڑے دھنی ہو. طے ترتا چھپی تو نے بھی اٹھا کے لے آئے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ. سمجھ تو بہرحال نہیں آئی. میں جب بھی اس الجیرین سنگر کا گانا سنتا ہوں نا تو گگوش کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آتی پھر ہے. گوش آ گئی. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਤਾ ਗਗੂਸ਼ ਹਾਊਸ. شاہ جی نے تو شعر بھی کیا ہے کس پہ؟ یہ گگوش پہ. نہ نہ ویسا بھی نہیں ہے یار. میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. کون سا؟ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا گگوش ہوتا. ناظرین stay with us. وقت ملے تو گگوش کو ضرور سنیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے داستان گو کا, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم خاص طور پہ مولانا روم کی, شیخ سعدی کی اور اس کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں سے منسوب ایسی حکایتیں شامل کرتے ہیں جو صدیوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں اور دانش اور حکمت کے موتی بکھیرتی ہیں. آج کی حکایت بھی صوفیہ سے منسوب ہے کہ معاشرے میں یا کسی بھی معاملے میں جب بگاڑ ہو اور کوئی اس بگاڑ کی صورت نظر نہ آ رہی ہو, اور ذاتی زندگی میں بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں کہ سارے حربے آپ استعمال کر چکے ہوں, تب بھی ایک حربہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو اس بگاڑ کو درست کر سکتا ہے. وہ کون سا شاہ جی؟ حکمت کا. یعنی کہ تخریب کو درست کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر بھی حکمت ہو, دانش ہو, شعور ہو, معاملہ فہمی ہو, تو پھر بگاڑ کم سے کم پیدا ہوتا ہے. بالکل. یعنی بگاڑ کو
ٹھیک کرنے کے عمل میں درستی تک لانے کے لیے جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اگر اس دوران آپ حکمت سے، ذہانت سے، دانش، عقل اور شعور سے فیصلے کریں تو بگاڑ سے درستی تک کا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے اور پرامن طریقے سے طے ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس حکایت کے حوالے سے یہ جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ایک اور خاص بات کہ اسے کہتے ہیں نا مورل آف دا سٹوری، وہ میں آخر میں ڈسکس نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ حکایت، یہ دانش کے وہ موتی جو اس حکایت میں بکھیرے گئے ہیں، یہ بالکل اس خوشبو کی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خوشبو سے آشنا نہ ہو، مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کبھی گلاب نہیں سونگھا، مستانے نے تو آپ سر پٹک پٹک کے مر جائیں، جو گلاب کی خوشبو سے آشنا نہیں ہے اسے آپ سمجھا نہیں سکتے کہ یہ خوشبو کیا ہے۔ گلاب نے ایک دن مستانے کو سونگا، پھر وہ سر پٹک پٹک کے مر گئے۔ تو کچھ حکایتیں، کچھ حکمت کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، بھائی اس سے مقصد کیا نکلتا ہے، اس سے کیا سمجھ آئی، تو شاید آپ اسے بیان نہ کر سکیں، سمجھا نہ سکیں، مگر آپ کے جسم و جان کو وہ خوشبو معطر کر دیتی، ٹھیک ہے نا، اور آنے والے سفر میں آپ کو نہال رکھتی۔ تو یہ حکایت بھی اسی خوشبو کی طرح ہے۔ تو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی طاقتور اور ظالم شخص تھا، بہت ہی طاقتور اور ظالم، پاورفل آدمی، اور اس کا ایک بگڑا ہوا بچہ تھا، طاہر انجو۔ اور اس بچے کو وقت بے وقت ڈھول بجانے کا شوق۔ لو جی، ہم تو کنفرم طاہر صاحب نے۔ طاہر بھائی ڈھول بھی بجاتے؟ میں بجا کے وہاں اب بچہ چونکہ بہت ہی تخریبی ذہن کا مالک تھا، لو جی، ہم تو قسم چکی جا سکتی طاہر صاحب ہی نے، کیونکہ میں دی ماں پیو نوں طلاق کرائی۔ تو اسے کیوں چڑھا رہے ہو یار؟ سر حکایت والے بچے دی نشاندگی کر رہے ہیں، وہ بیٹھا سامنے۔ بیٹا تو اپنے بچیاں دی نشاندہی کر۔ اور تخریبی ہونے کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ بھئی ایک تو جینز جیسا والد تھا، پھر اس کے بعد سے تربیت، دو چیزیں ہوتی نا، کچھ تو آپ اپنے والدین سے وراثت میں لیتے ہیں جینز کے ذریعے، مگر پھر تربیت جو ہے وہ والدین کی، یاد رکھیے گا، والدین کی بری عادتوں کو جو جینز کے تھرو ملی بھی ہوتی ہے انہیں اچھی عادتوں میں بدل دیتی۔ تو بہرحال بچے کی تربیت بھی ایسی تھی، جینز بھی ایسا تھا، تو وہ کیسے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ہاسپٹلس کے آگے جا کے ڈھول پیٹنے لگتا، جہاں بچے پڑھ رہے ہوتے وہاں جا کر ڈھول پیٹنے لگتا، جب لوگ رات کو سو رہے ہوتے تب جناب رات کو 2 بجے پتہ لگتا کہ گاؤں کے سردار کا بچہ ڈھول پیٹ رہا ہے جناب۔ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? دنوں ان کو بجانے نہیں دیتا۔ اب چونکہ ایک جابر اور طاقتور باپ کی اولاد تھا تو لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ بھئی اس سے الجھیں، تو پیار سے کبھی سمجھاتے، مگر وہ ڈھول پیٹنے میں مگن رہتا، اور اگر کبھی کوئی ڈانٹنے کی ہمت کرتا تو آگے سے جسے کہتے کھانے کو پڑتا، اپنے باپ کی پاور کی، اس کی طاقت کی دھمکی دیتا، روب جماتا۔ تو اب گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا اس کا حل کیا جائے، کیسے اس سے کی جان چھڑائی جائے۔ تو انہوں نے جن لوگوں کے مختلف گاؤں میں تعلق اور رشتے تھے ان کو بھیجا مختلف گاؤں میں، مختلف پنڈائیں، اور ان سے کہا کہ وہاں کے جتنے بھی گیانی اور عقل مند اور دانش مند لوگ ہیں ان کو لے کر آؤ، شاید وہ آ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں، اس بچے کو، اس بگڑے ہوئے بچے کو سمجھا سکیں، کیونکہ ڈھول پیٹ پیٹ کے اس نے تو ہماری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، دن کا چین ہمارا برباد کر دیا ہے۔ میں ایک دن انہوں نے گھر دے اگے ڈھول وجایا تو باہر آ کے دھمال پاؤن لگ گیا۔ بہرحال گاؤں والے تو بہت تنگ تھے، راتوں کو جاگ جا کر ان کی صحت برباد ہو گئی، دن میں بھی جو کام تھے وہ بھی نہیں کر پاتے تھے، تو ایک عجیب بگاڑ کی سی صورت پیدا ہو گئی، رات والے کام سویرے ہون ڈے، سویر والے رات کو ہون ڈے۔ ایک انارکی کسی کیفیت ہو گئی تھی اس گاؤں میں۔ اب بہرحال کئی عقل مند جن کا تعلق مختلف گاؤں سے تھا وہ آ گئے، اور ایک صاحب گئے اور انہوں نے جا کر اس بچے کو ڈھول بجانے سے روکا، اس میں بڑی درستی سے ان بزرگ کو جواب دیا۔ تو انہوں نے ایک بات بنائی، اسے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ڈھول جو ہے یہ بڑے مقدس اور خاص خاص موقعوں پہ، خاص خاص دن پہ بجایا جاتا ہے، روز بجاؤ گے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਡਿਆ। تو بچے نے ایسی ہی بدتمیزی کی ان بزرگ کے ساتھ۔ اب دوسرے بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے جس کتاب سے قناعت اور صبر سیکھا تھا وہ کتاب انہوں نے لے جا کر اس بچے کو دی اور اسے کہا بیٹا یہ ڈھول بجانے سے تمہیں کیا ملے گا، یہ کتاب پڑھو، تم شانت ہو جاؤ گے اور اس شانتی سے تمہیں خوشی ملے گی۔ وہ کتاب پڑھ کے نال واجا بھی بجاؤن لگ گیا۔ بچے نے کہا کہ مجھے ڈھول بجانے سے ہی خوشی ملتی ہے، میں تو ڈھول ہی بجاؤں۔ انہیں پھر وہ بزرگ کو کتاب پڑھی، ڈھول دے اتنے رکھی تے ڈھول بجانے لگ گیا۔ ایسا ہی بدتمیز بچہ تھا وہ۔ اب ایک اور بزرگ جن کا بڑا ہی چرچا تھا سارے گاؤں میں، اور وہ جلالی تصور ہوتے تھے، بڑا روب تھا ان کی شخصیت کا بھی، اور کوئی یعنی کہ ان سے اختلاف کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔
اب وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جاتے ساتھ ہی اس بچے سے کہا کہ دیکھو تمہارے ڈھول سے خلق خدا تنگ ہوتی ہے، یہ گاؤں بربادی کی طرف جا رہا ہے، اگر تم نے ڈھول پیٹنا بند نہ کیا تو میں تمہارا ڈھول پھاڑ دوں گا۔ پھر کیا ہوا شاعری؟ وہ سالے جو تو ٹول ہی پاٹ کے آگے کیوں ہونا؟ نہیں، بچہ آپ کو پتا بڑی نیگیٹو شخصیت کا مالک تھا، اوپر سے باپ کا روب اس کی پشت پنائی، اس نے اور زور زور سے ڈھول بجانا شروع کر دیا اپنے ہاتھی پاڑن لگا غصے میں آ کے۔ اب جب بیشتر بزرگ ناکام ہو گئے تو ایک بزرگ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بھئی یہ مشکل سے مشکل ایشو ہو، کیسی ہی گرہیں کیوں نہ پڑ جائیں، یہ اپنی شخصیت کی ملاحت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے ان گرہوں کو کھول دیتے ہیں، مسئلے کو سولو کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیسے بھی کریں۔ اب جب پچھلے بزرگ کا انہوں نے انجام دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ بچے کو تو سمجھانے کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے، تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ اس کا ایک حل اور ہے، میں آپ لوگوں کو روئی لا دیتا ہوں۔ نہیں، جب یہ ڈھول بجانے لگے تو آپ یہ روئی اپنی کانوں میں ٹھوس لیا کریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ تو ایک شکست خوردہ اپروچ ہے، مسئلہ تو آپ نے ختم نہیں کیا۔ بہرحال پھر کسی نے بتایا کہ فلانا آپ پہاڑی پہ چلے جائے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، جیسی عبادت انہوں نے کی ہے، جیسی حکمت ان کے پاس ہے، جیسی دانش ان کے پاس ہے، ان کے پاس جلال بھی ہے، ان کے پاس کمال بھی، سب کچھ، اور وہ ایک باعمل بزرگ ہیں۔ وہ جب خلقت میں بھی رہتے ہیں تب بھی خالق سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب خالق کے پاس ہوتے ہیں تب بھی خلقت کا خیال رہتا ہے، مخلوق کا خیال رہتا ہے۔ تو سب مل کے ان کے پاس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے تو مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جو باقی بزرگوں نے نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس بچے کی پوری پرورش کیسے ہوئی ہے اس تک سے آشنائی حاصل کی، اس کے باپ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی، اور جب انہیں بچے کی نفسیات کا پوری طرح علم ہو گیا تب انہوں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گاؤں آؤں گا اور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ بہرحال وقت مقررہ پر وہ پہنچ گئے، اس سے گفتگو شروع کی۔ ابتدائی گفتگو میں تو اس نے بدتمیزی کی، مس بہیو کیا ان کے ساتھ، پھر بزرگ نے یہ کیا کہ اس بچے سے ڈھول ہی کی باتیں شروع کر دی، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ چھڑی کیسے بنتی ہے، یہ ڈھول کیسے بنتا ہے، یہ اس کے اوپر جو کھال ہے یہ کیسے بنتی ہے، کیسے خشک کی جاتی ہے، یہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب بچہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگیج کر لیا اس بچے، جاتے ساتھ ہی اپنا مدعا بیان نہیں کیا، اور جب بچے نے اتنی سپیس دے دی کہ بزرگ اپنی بات اب اس سے کر سکیں تو وہ اپنے ساتھ ایک ہتھوڑی اور چھینی بھی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ماری ہونی دماغ دے وچ منڈے تے۔ نہیں، وہ جلالی بھی تھے، کمالی بھی تھے۔ حکمت جو ہے نا وہ تشدد کو تشدد کے بغیر ختم کرتی، ٹھیک ہے، تھوڑی چھانی نال ڈنڈ کڈنا سی بزرگاں نے۔ ہاں نہیں، اب یہ گفتگو ہو چکی تھی نا ساری ڈھول کے بارے میں کہ بھئی ڈھول کیسے بنتا ہے، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بچے سے کہا کہ تم اتنے عرصے سے ڈھول بجا رہے ہو، تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس ڈھول میں سے آواز کیسے پیدا ہوتی؟ اب بچے کا تجسس جو تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا، اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی مگر میں جاننا ضرور چاہوں گا۔ تو بزرگ نے اسے ہتھوڑی اور چھینی دی اور اسے کہا اسے خود کھول کر دیکھو اور جاننے کی کوشش کرو کہ ڈھول میں سے آواز کیسے پیدا ہو۔ تو وہی بچہ جو گاؤں کے بڑے بڑے سورماؤں کو اپنے ڈھول کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، ان بزرگ کے ڈائیلاگ کی حکمت سے اس بچے نے اپنے ہاتھ سے اپنا ڈھول پھاڑ لیا، آنے کسے دی متاجی نہیں لئی۔ اور اس کے بعد حکایت یہ بتاتی ہے کہ گاؤں میں امن اور سکون اور شانتی ہو۔ کیا بات۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فساد کو فساد سے ہی روکا جائے، بعض اوقات فساد کو فساد سے روکنے کی شکل میں زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ فساد کو، بگاڑ کو حکمت سے اور صحیح دانش کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں تو جلدی اور دیر پا امن اور سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ کوکب صاحب دی ساس نال لڑی، یہ بھی تھوڑی چھانی لے گئے، انہوں نے چوک کے منہ تے ماری۔ تو یوں اس بگڑے ہوئے بچے سے گاؤں والوں کی جان چھٹی، اپنا ڈھول اس نے خود ہی برباد کر لیا۔ پھر 6 مہینے بعد اس بچے نے ایک پیپا لے آندا، پیپا جان لگ پیا۔ ناظرین یہ تھا آج کا شو۔ آج کل وہ بچہ سہریاں جگاوندا۔